چشمہ دی بھی ہوں، حکم رحمان ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین کرام، آج کے درس میں ہم سورہ فاتحہ کے تعلق سے کچھ گفتگو کریں گے۔ پچھلے درس میں ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تعلق سے گفتگو کی تھی۔ سورۃ الحمد، اس سورت کے مختلف نام ہیں۔ اس کے کل 20 نام مفسرین کرام نے شمار کرائے ہیں۔ کچھ مشہور ناموں کو اس وقت ہم ذکر کریں گے اور ان ناموں کی جو حکمتیں ہیں ان حکمتوں کو بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی بیان کریں گے۔ سورۃ الحمد یہ تو مشہور نام ہے سورۃ الفاتحہ کا۔ سورۃ الفاتحہ کو سورہ فاتحہ بھی کہا جاتا ہے، سورۃ الحمد بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا ایک نام ہے ام القرآن، اس کا ایک نام ہے ام الکتاب، اس سورت کا ایک نام ہے سورہ وافیہ، اس کا ایک نام ہے سورہ کافیہ، اس کا ایک نام ہے سورۃ الشفا، اس سورت کا ایک نام ہے سورۃ السوال۔ یہ کچھ مشہور نام ہیں سورہ فاتحہ کے۔ سورہ فاتحہ کو فاتحہ کیوں کہا جاتا ہے؟ فاتحہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہیں کوئی بھی چیز جو پہلے آتی ہے، جو شروع میں آتی ہے، اسے فاتحہ کہا جاتا ہے۔ قرآن حکیم کی تمام سورتوں میں یہ سب سے پہلی سورت قرآن کریم کے شروع میں یہ آئی ہے، اس وجہ سے اس سورت کو سورۃ الفاتحہ کہا جاتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کا ایک نام ہے ام الکتاب۔ اس سورت کو ام الکتاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ ام کا معنی ہے اصل، تو ام الکتاب کا معنی ہوا اصل کتاب۔ سورہ فاتحہ قرآن حکیم کی تمام سورتوں میں یہ واحد سورت ہے جس سورت کے اندر پورا قرآن جمع ہے۔ قرآن حکیم میں جتنی بھی چیزیں ہیں اجمالی طور پر وہ تمام چیزیں سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہیں۔ اجمالی طور پر وہ تمام باتیں جو قرآن حکیم میں موجود ہیں وہ فاتحہ میں موجود ہے۔ جیسا کہ قرآن حکیم میں احکام کا ذکر ہے، عبادت کا ذکر ہے، قرآن حکیم میں عقائد کا ذکر ہے، قرآن حکیم میں عبرتوں کا ذکر ہے، یہ ساری چیزیں تنہا سورہ فاتحہ میں جمع ہیں۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو بندے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحمان کہا، اللہ کو رحیم کہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ذکر ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہوا، اس کی رحمانیت کا ذکر ہوا، اس کی رحیمیت کا ذکر ہوا۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا وہ مالک ہے۔ تو یہ صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر ہوئی اس صورت کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات پر ایمان لانا یہ عقیدے سے متعلق ہے۔
تو عقیدے کا بیان ہو گیا۔ اس کے بعد بندے نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی مدد چاہتے ہیں۔ یہاں پر بندگی کا اظہار ہو گیا، عبادت کا اظہار ہو گیا۔ اس کے بعد بندہ دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان کا راستہ الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہوا ہے اور جو راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، جو گمراہ ہیں۔ تو یہاں پر جن لوگوں پر غضب ہوا ہے ان کے راستے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کر رہا ہے بندہ۔ تو یہ اس میں عبرت بھی ہے، دعا بھی ہے، عبادت بھی ہے، عقیدے کا بیان بھی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو قرآن حکیم کے اندر تفصیل سے بیان کی گئی ہیں، وہ ساری چیزیں سورہ فاتحہ میں جمع ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بیج ہے، بیج زمین کے اندر اس کو ڈال دیا جاتا ہے، اس بیج سے درخت نکلتا ہے، پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس میں پتے، شاخیں، پھل پھول، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ پھل پھول، پتے، شاخیں، یہ سب اسی ایک بیج میں موجود ہے۔ اسی ایک بیج میں درخت کا تنا بھی ہے، اس کی شاخیں بھی ہیں، اس کے پتے بھی ہیں، اس کے پھل پھول بھی ہیں۔ اسی طریقے سے سورہ فاتحہ یہ ام الکتاب ہے، ام القرآن ہے، کہ قرآن کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے احکام ہیں، وہ سارے کے سارے احکام اسی سورہ فاتحہ کے اندر جمع ہیں۔ اسی وجہ سے سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا ایک نام ہے سورۃ الشفاء۔ سورۃ الشفاء اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ سورۃ الشفاء اس لیے کہا جاتا ہے کہ حدیث پاک میں اس سورت کی یہ فضیلت آئی ہے کہ کوئی بھی جسمانی بیماری ہو یا روحانی بیماری ہو، سورہ فاتحہ کو پڑھ کر اگر دم کیا جائے، سورہ فاتحہ کا کوئی شخص اگر ورد کرے، کثرت سے سورہ فاتحہ کو پڑھے، تو اس کی روحانی بیماری بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی دور ہو جائے گی، اور اس کی جسمانی بیماری بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی دور ہو جائے گی۔ اس لحاظ سے اس سورت کو سورۃ الشفاء کہا جاتا ہے کہ اس سورت کے اندر شفا موجود ہے۔ ایک حدیث پاک ہے، ترمذی شریف کی حدیث، اور صحیح مسلم شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ کچھ صحابہ کرام سفر کی حالت میں تھے، تو ایک بستی میں وہ پہنچے، بڑے بھوکے پیاسے تھے۔ انہوں نے بستی کے لوگوں سے اپنے بھوک اور پیاس کی شکایت کی، اور یہ کہا کہ ہم غریب الدیار ہیں، ہم مسافر ہیں، ہمارا توشہ ختم ہو گیا ہے، بھوک سے ہمارا قافلہ پریشان ہے، تو تم ہماری کچھ ضیافت کر دو۔ ان لوگوں نے ضیافت نہیں کی، مہمان نوازی نہیں کی، انکار کیا۔ اس کے بعد تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک شخص آیا دوڑتے ہوئے، اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ ہمارے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے، آپ میں سے کوئی سانپ کا علاج جانتا ہے، اس کا کوئی منتر جانتا ہے، جھاڑ پھونک جانتا ہے؟ تو ایک صحابی رسول نے کہا، ہاں میں سانپ کا علاج جانتا ہوں، اس کی جھاڑ پھونک مجھے معلوم ہے۔ اس نے کہا کہ پھر آپ چلیے اور چل کر ہمارے سردار پر دم کر دیجئے تاکہ سانپ کا زہر اتر جائے۔ تو اس صحابی رسول نے یہ کہا کہ ہم یہاں پر پریشان حال ہیں، مسافر ہیں، ہم
بھوک پیاس کی شدت سے پریشان ہیں، ہم نے تم سے کھانا مانگا، پینے کو کچھ مانگا تو تم نے دینے سے انکار کیا۔ اب ہم علاج کریں گے تمہارے سردار کا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے عوض میں ہم بکریوں کا ایک ریوڑ تم سے لیں گے۔ جب تک تم ہمیں بدلہ نہیں دو گے، اس کا عوض نہیں دو گے تو ہم علاج نہیں کریں گے۔ اس شخص نے قبول کر لیا کہ اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ وہ صحابی رسول وہاں پہنچے اور اس سردار پر انہوں نے کچھ پڑھ کر کے دم کیا۔ بہت ہی جلد اسے شفا مل گئی، فوراً اسے شفا مل گئی، سانپ کا زہر اتر گیا۔ بکریوں کا وہ ریوڑ لے کر صحابہ کرام کے پاس وہ صحابی پہنچے تو صحابہ کرام نے کہا کہ تم کو یہ بکریوں کا ریوڑ کہاں سے ملا؟ تو صحابی رسول نے یہ کہا کہ یہ ماجرا میرے ساتھ پیش آیا، یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ تو صحابہ کرام نے یہ کہا کہ تم نے قرآن کے بدلے میں اجرت لی، اس کا معاوضہ لیا، ہم اس کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس میں سے حصہ نہیں لیں گے، یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم پہنچیں گے، اور جب تک رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں اس کی اجازت عطا نہیں فرمائیں گے، اس وقت تک ہم اسے قبول نہیں کریں گے۔ صحابہ کرام جب سفر سے واپس تشریف لے گئے تو انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا، تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس صحابی رسول کو اپنے پاس بلایا اور دریافت فرمایا کہ تم نے سانپ کے زہر کا یہ علاج کہاں سے سیکھا؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نے یہ سنا تھا کہ اس صورت میں شفا ہے، سورہ فاتحہ کے اندر شفا ہے یا رسول اللہ، ہم نے یہ سنا تھا، تو ہم نے سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کیا تو زہر اتر گیا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس صحابی رسول کے اس عمل کی تائید فرمائی اور یہ ارشاد فرمایا کہ یہ بکریوں کا ریوڑ جو تم نے عوض میں لیا ہے، دم کرنے کے بدلے میں لیا ہے، یہ تمہارے لیے جائز اور حلال ہے، تم آپس میں تقسیم کر لو اور اس میں میرا بھی حصہ رکھو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ یہ سورۃ الشفا ہے، اس میں بیماری کا علاج ہے۔ جب سورۃ الفاتحہ نازل ہوئی تو حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے آپ کی امت کے تعلق سے یہ خوف تھا کہ آپ کی امت جہنم میں جائے گی، تو سورۃ الفاتحہ کے نزول کے بعد اب مجھے اطمینان ہو گیا کہ جو شخص سورہ فاتحہ پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے گا۔ سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں، 7 آیتیں ہیں، اور مفسرین کرام اس کی حکمت، اس کا فائدہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ ان 7 آیتوں کی جو تلاوت کرے گا تو جہنم کے 7 دروازوں کے لیے یہ سورت قفل بن جائے گی، تالا بن جائے گی، یعنی وہ شخص جہنم کے 7 دروازے اس شخص کے اوپر بند ہو جائیں گے، تو جہنم کے عذاب سے وہ شخص محفوظ رہے گا۔ سورۃ الفاتحہ کا ایک نام ہے سورہ وافیہ۔ سورہ وافیہ، وافیہ کا مطلب ہے پوری، تو سورہ وافیہ کا مطلب ہوا پوری سورت، مکمل سورت۔ تو یہ مکمل سورت اس لیے اس کو کہا جاتا ہے وافیہ، اس لیے کہا جاتا ہے کہ نماز کے اندر دوسری اور جو سورتیں ہیں، اگر ایک رکعت میں آدھی سورت پڑھ لے کوئی، چند آیتیں اس سورت کی پڑھ لے، پھر دوسری رکعت میں باقی آیتوں کو پڑھ لے یا چند آیتوں کو پڑھ لے،
تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، ایسا کرنا جائز ہے۔ لیکن سورہ فاتحہ ایک ایسی سورت ہے کہ اس کو پڑھنا ہے تو مکمل پڑھنا ہے، اور نماز میں اس سورت کا پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے، بغیر اس کے نماز نہیں ہوگی۔ اس بنیاد پر اس سورت کو سورہ وافیہ بھی کہا جاتا ہے کہ پڑھنا ہے اس کو تو مکمل پڑھنا ہے، اور اس سورت کو سورۃ الصلاح بھی کہا جاتا ہے۔ الصلاح کے معنی ہے نماز، تو سورۃ الصلاح اس سورت کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ نماز کے اندر اس سورت کی قراءت واجب ہے، بغیر اس کے نماز صحیح نہیں ہوتی ہے، اس لیے اس سورت کو سورۃ الصلاح کہا جاتا ہے۔ چشمہ دی بھی ہوں